حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ انصاف کیسے کرے گا؟ ہر انسان کو اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تفصیل تصریح۔ قیامت کا دن جسے یوم الحشا یعنی حساب کتاب کا دن کہا جاتا ہے، ایسا دن ہوگا جب کوئی بھی انسان بچ نہیں پائے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور، امیر، مشہور یا گمنام کیوں نہ رہا ہو۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب سے کوئی بری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے اس کے رب بات نہ کرے اور اس سے کوئی پردہ نہ ہو، یعنی ایک بندہ اللہ سے سیدھا مخاطب ہوگا، کوئی وکیل، کوئی سفارش اور کوئی بہانہ نہیں کام آئے گا۔ اعمال کو ذرا بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی بھلائی یا برائی سب کچھ دکھایا جائے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف بڑے گناہوں یا نیکی کا حساب ہوگا، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کسی کو تکلیف دینا، ہلکا مذاق اڑانا یا اکیلے میں کوئی ناپسند کام سب گنے جائیں گے۔ انسان اپنے اعمال سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دن ہر انسان یہ مانے گا کہ جو اس نے کیا ہے وہی لکھا گیا ہے۔ اس کا دل بھی گواہی دے گا، زبان بھی، اور اس کے خود کے انگ بھی۔ یہ اللہ کی آخری عدالت ہوگی جس میں جھوٹ کی کوئی جگہ نہیں، اور ثبوت انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔ حساب صرف نماز یا روزے تک سیمت نہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ حساب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ پر نہیں ہوگا۔ انسان نے ماتا پتا سے کیسا برتاؤ کیا، پڑوسی کو کتنا تنگ کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کا کتنا خیال رکھا، دوسروں کے حق مارے یا نہیں، ان سماجک اور انسانی ذمہ داریوں کا بھی حساب ہوگا۔ بہانہ بنانے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم مجبور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو دیکھ کر کیا ہی نہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہ سب دکھا دے گا جو اس نے کیا۔ نہ کوئی صفائی چلے گی، نہ کوئی ترک۔ انسان کے پاس صرف ہاں میں نے کیا کہنے کا علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس پوائنٹ کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے لیے ذمہ دار بنایا جائے گا۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا ہر پل اس یقین کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ایک دن حساب دینا ہے۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہی فیصلہ کا وقت ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہی پل اس کے لیے خوشی یا افسوس کا ہوگا، سب سے بڑا کارن ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا کامیابی کی نشانی۔ جن لوگوں نے ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ان کا اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ خوش ہو کر سب کو دکھائے گا اور کہے گا، لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ یہ لوگ جنت کی طرف سے جائیں گے جہاں انہیں ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہانی اور تباہی کی نشانی۔ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے رہے، اللہ کے حکموں کی اوہیلنا کی یا کفر پر مرے، انہوں نے اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ وہ افسوس سے کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملا ہوتا۔ پھر انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اعمال نامہ کا وزن داری سے تیار کیا جانا۔ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا، ہر چیز لکھی گئی ہوگی۔ فرشتوں نے جو بھی دیکھا، سنا اور نوٹ کیا، سب کچھ اس ریکارڈ میں ہوگا جسے نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ اعمال نامہ دیکھ کر ہی انسان کی اصلی پہچان سامنے آئے گی۔ دنیا میں انسان دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن اس دن حقیقت اجاگر ہو جائے گی۔ جو نیک لوگ دنیا میں دبے رہے، ان کا اونچا مقام سب کو دکھے گا، اور جو ظالم، دھوکے باز اور گنہگار تھے، ان کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ یہ فیصلہ انتم ہوگا، کوئی اپیل نہیں۔ اعمال نامہ ملنے کے بعد کوئی ریویو، اپیل یا سفارش نہیں ہوگی۔
یہ آخری اور سب سے سچا فیصلہ ہوگا جسے خود انسان پڑھے گا اور مانے گا۔ عمل نامہ میں کوئی بھی عمل چھوڑا نہیں جائے گا، سب درج ہوگا، اور یہ کتاب عمل نامہ پیش کر دی جائے گا۔ پھر تو دیکھے گا کہ مجرم لوگ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑ رہا اور نہ کوئی بڑا عمل، نہ کوئی چیز اس میں درج کر لیا گیا ہے۔ عمل نامہ ایک مکمل دستاویز ہوگا۔ انسان کے ہر چھوٹے بڑے کام، جیسے کسی کو مسکرا کر دیکھنا یا جھوٹ بولنا، سب درج کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے خیال یا ارادے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اگر وہ عمل میں لایا گیا ہوگا۔ فرشتے کرامن کاتبین ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ انسان کی داہنی اور بائیں طرف کو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اچھے کام دوسرے برے کام کو ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ فرشتے نہ غلطی کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی چھٹی لیتے ہیں۔ گنہگار خود اپنے اعمال نامے سے ڈریں گے۔ جب انہیں اپنا ریکارڈ دیا جائے گا تو خود حیران ہوں گے کہ ہم نے وہ باتیں بھی لکھی ہے جو انہیں یاد نہیں۔ وہ اللہ کی انصاف پر دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سامنے آئیں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ چھوٹی غلطیاں معاف ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ نہ کی ہو تو وہی چھوٹی باتیں بھی مصیبت کا سبب بنے گی۔ جیسے کسی کو بے وجہ رلانا، مذاق میں دل دکھانا یا بنا وجہ غیبت کرنا، نیکیوں کی بھی پوری گنتی ہوگی۔ جو انسان خوشی یا چھپ کر نیک کرتا تھا وہ سب اعمال ناموں میں اجاگر ہو جائے گا، جیسے چھپ کر کسی کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یا سچے دل سے اللہ کو ڈرنا۔ انسان خود اپنے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس دن اس نے منہ پر مہر لگا دی جائے گا اور اس نے ہاتھ سب سے کہیں گے اللہ انصاف سے کام لے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ جب انسان بہانے بنائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں یا غلطی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ اب بول نہیں سکے گا۔ اس کے اپنے انگ بولنے لگیں گے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور توچا سب بول کر بتائے گا کہ انسان نے یہ کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہوگا کہ جو انگ جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں وہ اس دن گواہی دے گا۔ انسان اپنے ہی انگوں سے جھگڑنے لگے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کہے گا تمہیں کس نے بولا کہ طاقت دی؟ انگ جواب دے گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ انسان اس دن بالکل بے وش ہوگا۔ وہاں کوئی وکیل، سفارش یا بہانہ کا کام نہیں آئے گا۔ گواہی بھی انسان کے اپنے ہی جسم کے حصے سے ہوگی، یعنی وہ خود اپنے خلاف گواہی دے گا۔ یہ گواہی انسان کی آخری مثال ہوگی تاکہ کوئی ظلم نہ ہو اور اللہ کی عدالت میں پورا انصاف ہو سکے، نہ کوئی بات چھپے گی، نہ کوئی جھوٹ چلے گا۔ اعمال نامہ داہنے یا بائیں ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا؟ قرآن اور حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، لیکن یہ کہاں ملے گا؟ یہی سب سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لوگوں کے حق ادا کیے، جھوٹ غیبت سے بچے اور نیک اعمال کیے۔ یہ لوگ قیامت کامیاب ہوں گے اور ان کی جھولی بھر دی جائے گی نعمتوں سے۔ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے ملے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں میں ڈوبے رہے، بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ کے حکموں کو ٹھکراتے رہے۔ انہیں افسوس، شرمندہ اور دردناک عذاب ہوگا۔ اور جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ پیٹھ کے پیچھے دینے کی سزا۔ کچھ لوگوں کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اور بھی بڑی ذلت ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انہوں نے زندگی بھر حق سے منہ موڑا، اب انہیں بھی حق منہ سے موڑ دیا جائے گا۔ دائنا ہاتھ جنت کی نشانی۔ اگر آپ کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو سمجھو جنت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف سکون اور اللہ کی رضا۔ بایاں ہاتھ جہنم کا راستہ۔ اور اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو پھر رب کی
عدالت میں شرمندگی اور عذاب ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔